السلام علیکم۔ آج پیر ہے اپریل کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان IMF سے قرضے کی اگلی قسط کے حصول کے لیے مذاکرات کا چھٹا دور رواں ہفتے شروع ہوگا۔ ملک میں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ IMF اور پاکستانی حکومت کے نمائندے مذاکرات میں حصہ لیں گے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کی طرح اس حکومت نے بھی پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں مسلسل منجمد رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے IMF سے طے کردہ شرائط سے انحراف کیا ہے۔ ایسے میں مذاکرات کی کامیابی مشکل نظر آتی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کو نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات پر دی گئی سبسڈی کو ختم کرنا ہوگا بلکہ آنے والے بجٹ میں انکم ٹیکس کی شرح بڑھانے سمیت کئی مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ ادھر بعض ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ملک کو موجودہ مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے دوست ممالک سے بھی مدد لینی ہوگی، جبکہ حکومتی اخراجات گھٹانے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری درآمدات کی روک تھام کرنا ہوگی۔ صدر پاکستان عارف علوی نے سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کا استعفی منظور کر لیا ہے۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق عمران اسماعیل کا استعفی 17 اپریل کو منظور کیا گیا، البتہ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن 18 اپریل کو جاری کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ گورنر کی عدم موجودگی میں سندھ اسمبلی کے اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے۔ اس وقت سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی ہیں، جو اب قائم مقام گورنر کے فرائض بھی انجام دیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کو گورنر پنجاب کو برطرف کرنے کی سمری صدر کو ارسال کی تھی۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق صدر علوی نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب برطرفی کی سمری پر فیصلہ ہونے تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ گزشتہ روز پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری بھی ہونی تھی، تاہم گورنر پنجاب نے یہ تقریب مؤخر کر دی تھی۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران ڈپٹی اسپیکر پر الزام لگایا تھا کہ وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ اور اب روس یوکرین جنگ سے متعلق خبریں۔ مغربی یوکرین میں حکام نے بتایا ہے کہ آج پیر کے روز لیویف میں میزائل حملے ہوئے، جن میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے، جو تقریباً 2 ماہ قبل شروع ہونے والے روسی حملے کے بدترین تشدد سے بچ کر وہاں پہنچے تھے۔ لیف کے گورنر میکسم گوزیسکی نے کہا کہ 3 میزائل فوجی انفراسٹرکچر پر گرے، جبکہ ایک کار ٹائروں کی مرمت کی دکان کو لگا۔ ملک میں دوسری جگہوں پر جاری تنازعات کے علاقوں سے شہریوں کو نکالنے کی کوششیں پیر کو مسلسل دوسرے دن بھی روکی رہیں۔ نائب وزیر اعظم ایرینا ویرشچک نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قابض روسیوں نے انسانی ہمدردی کے تحت کھولے گئے راستوں کو بلاک کیے رکھا اور گولہ باری ختم نہیں کی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی افواج پر الزام لگایا ہے کہ وہ خارکیف میں رہائشی علاقوں پر مارٹر اور توپ خانے کے حملوں کے ساتھ جان بوجھ کر دہشت گردی میں ملوث ہے، جبکہ جنوبی شہر ماریوپول میں یوکرین کی افواج نے ہتھیار ڈالنے کی روسی ڈیڈ لائن کی خلاف ورزی کی ہے۔ زیلنسکی نے اتوار کو دیر گئے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ روس مشرقی ڈونباس کے علاقے میں مستقبل قریب میں حملہ کرے گا۔ صدر زیلنسکی نے CNN کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین کے لیے ڈونباس کی جنگ اہم ہوگی، اور یہ کہ اگر روس اس علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے
تو وہ ایک بار پھر کیف پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں اور مستحکم رہیں، کیونکہ یہ لڑائی پوری جنگ کی صورتحال کو متاثر کر سکتی ہے۔ روس نے ماریاپول میں باقیہ جنگجوؤں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شہری علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 2500 یوکرینی فوجی اور 400 سپاہی ایزوستل اسٹیل مل میں باقی ہیں۔ یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمل نے اتوار کو اے بی سی کے پروگرام دس ویک کو بتایا کہ ملکی افواج ماریاپول میں آخری دم تک لڑیں گی۔ روس کی اعلان کردہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد بھی انہوں نے کہا کہ شہر اب تک پسپا نہیں ہوا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ماسکو جنگ جیتنے کے خیال پر سوال کا جواب دیتے ہوئے شمل نے توجہ دلائی کہ متعدد شہر محاصرے میں ہیں، جبکہ جنوب میں خیرسن روس کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ 900 سے زیادہ شہر، قصبے اور دیہات روسی قبضے سے آزاد کرائے گئے ہیں۔ شمل نے کہا کہ یوکرین کا مشرقی ڈونباس کے علاقے میں ہتھیار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر ممکن ہوا تو یوکرین ایک سفارتی حل چاہتا ہے۔ ہم اپنا ملک، اپنے خاندان اور اپنی زمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ زیلنسکی نے اتوار کو رات اپنے خطاب میں کہا کہ مغربی ممالک کو روس کے خلاف تیل اور بینکنگ کے شعبوں کو نشانہ بنانے والے اقدامات کے ساتھ اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یورپ اور امریکہ میں ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ روس کھلے عام مغربی معاشروں کو غیر مستحکم کرنے کے لیے توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ اب مغربی ممالک کو پابندیوں کے ایک نئے طاقتور پیکج کی تیاری میں تیز رفتاری کی ضرورت ہے۔ پوپ فرانسس نے مسیحیوں کے پرمسرت دن ایسٹر سنڈے کے موقع پر یوکرین میں بے معنی جنگ اور دنیا میں دیگر مسلح تنازعات میں امن کے لیے اپیل کی ہے۔ پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر کی مرکزی بالکونی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے کہ جنگ زدہ یوکرین کے لیے امن ہو، جہاں اس ظالمانہ اور بلا جواز جنگ میں تشدد اور تباہی ہوئی ہے۔ پوپ نے سن 2020 کے اوائل میں وبا شروع ہونے کے بعد پہلی بار عقیدت مندوں سے بھرے چوک میں ایسٹر ماس کی تقریبات ختم کیں۔ پوپ نے 24 فروری کو یوکرین کے خلاف حملے اور حملے کے فیصلے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا حوالہ دیے بغیر جنگ کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے صوبے خوست اور کنڑ میں ہونے والے فضائی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے معاون مشن یونیما نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں واضح کیا ہے کہ ان حملوں میں بچے اور خواتین بھی نشانہ بنے ہیں۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تنازعات میں عام شہریوں کو کبھی بھی ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری جانب طالبان حکام نے افغان سرزمین پر پاکستان کی جانب سے ہونے والی بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس اقدام کو ظالمانہ اور افغان دشمنی قرار دیا ہے۔ طالبان ترجمان نے اپنے پیغام میں پاکستان پر واضح کیا کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ پورے خطے میں عدم و استحکام کا باعث بنے گی۔ طالبان ترجمان کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ہفتے کے صبح افغانستان کے صوبے خوست اور کنڑ میں مبینہ طور پر پاکستان کے جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 30 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے، تاہم اتوار کے روز پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصے سے افغانستان سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان اور افغانستان مختلف اداروں کے ذریعے اپنی مشترکہ سرحد پر مؤثر تعاون اور سیکیورٹی کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے سرحدی علاقوں میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان تسلسل کے ساتھ پاکستان کی چوکیوں پر حملے کر رہی ہے،
جن میں کئی پاکستانی اہلکار نشانہ بنے ہیں۔ پاکستان نے اٹاری واگا انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ کے ذریعے افغانستان میں انسانی امداد کے طور پر بھارت کی 50,000 میٹرک ٹن گندم اور زندگی بچانے والی ادویات کی نقل و حمل کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے۔ 50,000 میٹرک ٹن کھیپ کی نقل و حمل کا آپریشن اس ماہ معطل کر دیا گیا تھا کیونکہ پاکستان حکومت کی جانب سے نقل و حمل کے لیے 3 ماہ کی اجازت مارچ کے آخر میں ختم ہو گئی تھی۔ دفتر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اٹاری واہگہ انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ کے ذریعے افغانستان میں انسانی امداد کے طور پر 50,000 میٹرک ٹن گندم اور زندگی بچانے والی ادویات کی نقل و حمل کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں حکومت تبدیل ہونے کے بعد دنیا کی تمام تر توجہ خارجہ پالیسی میں آنے والی ممکنہ تبدیلی پر مرکوز ہو گئی ہے، جس میں سب سے اہم امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے فارن پالیسی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روایتی طور پر پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہی ملک کی خارجہ پالیسی کا تعین کرتی ہے اور سویلین حکومتوں کی تبدیلی سے اس میں کوئی نمایاں تبدیلی کے آثار نہیں دیکھے جا سکتے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے تمام تر توجہ تجارت پر ہی مرکوز کرنی ہوگی تاکہ دونوں اطراف کے عوام اس سے استفادہ کر سکیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سردار تنویر الیاس بلا مقابلہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ ریاستی اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ہونے والے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جس کے باعث پی ٹی آئی امیدوار کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں تھا۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں جاری سیاسی جنگ کا اگرچہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سیاست سے کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، لیکن وہاں موجود پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی توڑ پھوڑ کی وجہ سے سردار تنویر الیاس، جو ماضی میں بھی وزیر اعظم کے عہدے پر امیدوار تھے، اس بار اپنا گروپ تشکیل دے کر کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے وزیر اعظم عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی، جس کے بعد عبدالقیوم خان نیازی مستعفی ہو گئے تھے۔ ان کے مستعفی ہونے کے بعد عدالت کے حکم پر نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اجلاس ہوا۔ پی ٹی آئی 32 اراکین کے ساتھ ایوان میں سر فہرست تھی اور اسے مسلم کانفرنس کی بھی حمایت حاصل تھی، جس بنا پر سردار تنویر الیاس کو ریاست کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو میں قومی اسمبلی کی نشست دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ کامیاب ہونے والے نوجوان ڈاکٹر ندیم خیال اور اکسئی نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ محمود خان کی ہدایت پر ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے اور مستقبل کا فیصلہ پارٹی کے سربراہ عمران خان کی ہدایت پر کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما عبدالجلیل جان نے انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ صوبائی حکومت نے سرکاری وسائل اور اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے امیدوار کو جتوایا ہے۔ سری لنکا کے صدر کے دفتر کے قریب کئی دنوں سے احتجاج جاری ہے۔ لوگوں نے حکومت پر تنقید کی ہے کہ 3 سال قبل ایسٹر اتوار کے موقع پر داعش کے بم دھماکوں میں 260 سے زائد افراد کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو تلاش کرنے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اقتصادی بحران کا شکار حکومت پر پہلے سے ہی موجود دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ بحر ہند کے اس جزیرہ نما ملک میں ایندھن، خوراک اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور قرضوں کے بدترین بحران پر صدر گوتابایا راجاپاکسے کے استعفے کا مطالبہ کرنے کے لیے ہزاروں لوگ 8 روز سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ترکی کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ ترک جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ڈرونوں نے ایک فضائی اور زمینی کارروائی میں شمالی عراق میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس میں کیمپوں سے لے کر گولہ بارود کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ فوجی کارروائی عراق اور شام میں کردستان ورکرز پارٹی اور شامی کرد وائی پی جی
ملیشیا کے عسکریت پسندوں کے درمیان خلاف طویل عرصے سے جاری ترک مہم کا حصہ تھی۔ ان دونوں پارٹیوں کو انقرہ دہشت گرد گروپوں میں شمار کرتا ہے۔ وزارت کے مطابق فوجی کارروائی میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر توپ خانے سے بھی گولہ باری کی گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے دوران تشدد کے تازہ ترین واقعے میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینی افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے پیر کو کہا کہ فوجیوں نے شمال مغربی کنارے میں جینین کے مغرب میں واقع یامون گاؤں میں گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ بتایا گیا ہے کہ درجنوں فلسطینیوں نے فوجیوں پر پتھراؤ کیا اور دھماکہ خیز مواد پھینکا، جس پر انہوں نے جوابی فائرنگ کی۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق دونوں زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک علاقائی اہلکار نے اتوار کے روز بتایا کہ مشرقی ساحل پر آنے والے سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 443 ہو گئی ہے، جن میں ایک امدادی کارکن بھی شامل ہے، جبکہ درجنوں مزید لاپتہ ہیں۔ سیلاب سے تباہ حال مشرقی میں بارشیں تھمنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد تلاش اور امدادی کارروائیوں کو جاری رکھا گیا ہے۔ امریکہ میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین اس اضافے کو نئی لہر کا پیش خیمہ قرار دے رہے ہیں۔ کئی ریاستوں میں 2 ماہ تک کیسز میں مسلسل کمی کے بعد اب اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی سے وابستہ متعدد امراض کے ماہر ڈاکٹر اسٹیورٹ کیمبل کا کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وائرس کی نئی لہر کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا کی متوقع لہر، جو کہ BA.2 نامی وائرس کی قسم کی وجہ سے پھیل رہی ہے، 30% زیادہ مہلک ہو سکتی ہے اور پورے ملک میں پھیل سکتی ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو پہلے ہی امریکہ کے شمال مشرقی حصوں میں بڑھ رہی ہے اور آنے والے ہفتوں میں دیگر ریاستوں میں بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور اپنی ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔